زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها إلى آخر حدیث. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، تحمید و تمجید اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پر مستوی کیا. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، تاجدار مدینہ، حبیب کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر کہ جس نے اللہ کا یہ دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے. اب اس دین میں کسی قسم کی کمی نہیں اور نہ ہی زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے. حاضرین مسجد، بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں اور ملت اسلامیہ کی ماؤں اور بہنوں، جس عنوان کو لے کر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، عنوان خطاب ہے اسلام کا روشن ماضی اور آج کا مسلمان. اگر اس موضوع کی وضاحت کی طرف اگر ہم جائیں تو یہ ایک نشست کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے کافی نشستوں کی ضرورت پڑے گی. کافی وقت لگے گا کہ اسلام کا روشن ماضی جو میرے اور آپ کے سامنے اسلاف کردار کی شکل میں موجود ہے وہ بڑا طویل ہے.
اب اس مختصر سے وقت میں جن باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، دعا کرتا ہوں رب کائنات سے کہ مجھ کہنے والے کو حق کہنے کی اور آپ سننے والوں کو حق کو سنتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مسجد، اسلام ایک عظیم نعمت ہے، اسلام ایک عظیم دولت ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے اگر آپ عرب کے ماحول کی طرف نظر ڈالیں تو جانوروں سے بدتر وہ زندگی وہ گزار رہے تھے۔ وحشیانہ پن ان کے اندر موجود تھا، درندگیت ان کے اندر بھری پڑی تھی، اور عالم یہاں تک یہ تھا کہ اس معاشرے کے اندر عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس جہالت کے خاکے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ جب ان کو یہ خبر دی جاتی کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کے چہرے کالے پڑ جاتے۔ اللہ اکبر، اپنے آپ میں وہ گھٹنے لگتے، معاشرے سے اپنے آپ کو چھپانے لگتے، اور ان کے دماغ میں خیال آتا کہ کیسے میں اس لڑکی کو زندہ درگور کر دوں، زندہ دفن کر دوں۔ اللہ اکبر، اتنی جہالت، اتنی گمراہیاں، اتنی بدعقیدگیاں ان کے اندر موجود تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت پر قربان جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھ کو اور آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت اور دولت سے مالا مال فرمایا۔ پیارے نبی علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، آپ علیہ السلام اس پیغام کو لے کر معاشرے کے اندر ٹھہرے اور آپ نے دعوت توحید کو عام کیا۔ سبحان اللہ، جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اسلام کو اپنایا، اسلام کے آنے سے پہلے جو مختلف فرقوں کے اندر بٹے تھے، مختلف قوموں کے اندر بٹے تھے، مختلف ان کے شعبے ہوا کرتے تھے، اسلام جیسی نعمت کو پانے کے بعد عالم یہ تھا کہ اسلام کے سائے تلے آ گئے اور رب کائنات کے سامنے اپنی جبینوں کو ٹکانا شروع کیا انہوں نے۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں کہ اسلام کی نعمت کو جب انہوں نے پایا، پیارے نبی علیہ السلام کی اس دعوت کو کہ جو رب کائنات نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ بات کہی کہ دیکھو لوگوں، کہو کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ کے، تفلحون، کیا ہوگا؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، یہ نعمت کو جنہوں نے اپنایا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب سے قرآن مجید کے اندر مجھ کو اور آپ کو بتایا، اور جنہوں نے اس نعمت کو ٹھکرایا، اس نعمت کو نہ اپنایا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، تاریخ کے اندر گواہیاں موجود ہیں، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے رسوا کن عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ کہ اسلام کے اس روشن ماضی کی طرف جب میں اور آپ نظر ڈالیں تو دیکھیں پیارے نبی علیہ السلام نے اس دعوت کو جہاں پر عام کیا، آپ علیہ السلام کی اس نعمت کو جنہوں نے اپنایا، مکے کی 13 سالہ زندگی تو ایسی تھی کہ جہاں پر مسلمان حاکم نہیں محکوم بنے تھے، غالب نہیں مغلوب تھے، مسلمانوں کو دبایا جانا، مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں کرنا، مسلمانوں کو ہلاکت و بربادی کی طرف لے کر جانا، ان کو یہ بتانا کہ دیکھو اگر یہ نہ چھوڑو گے، اسلام سے پلٹو گے نہیں اور ہمارے معبودوں کی طرف نہ آؤ گے تو ہم تم کو ماریں گے، ہم تم کو سزا بنا دیں گے۔ اللہ اکبر، مشق سزا بنا کر تم کو رکھ دیں گے۔ خیر، جنہوں نے اس دعوت کو اپنایا تھا اور باطل کا انکار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہجرت کے بعد جو مقام و مرتبہ عطا کیا، سبحان اللہ، جو قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دی ہے، قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان قربانیوں پر کہ جس کی بدولت اسلام جیسی عظیم نعمت آج میرے اور آپ کے سامنے صحیح معنوں میں موجود ہے۔ اگر صحابہ اپنی محنت نہ کرتے، کاوشیں نہ کرتے، میرے اور آپ کی طرح پیر پر پیر رکھے بیٹھ جاتے اور یہ تمنائیں کرتے کہ جو مل رہا ہے، جو ہونا ہے ہو جائے گا، یا ہم جنت کے حقدار بن جائیں گے، ایسے ہی ہم کو مقام و مرتبہ مل جائے گا، ہم کو اقتدار مل جائے گا، ہم حاکم بن جائیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسا نہیں تھے۔ ان کا کردار، جو قربانیاں انہوں نے دی ہے اسلام کے لیے، رب کائنات کی وحدانیت کے لیے، انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا،
اپنے مال کو قربان کیا. یہی مثالیں میرے اور آپ کے سامنے روشن ماضی کی طرح موجود ہیں کہ جب میں اور آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹا کر دیکھتے ہیں تو میرے اور آپ کے سامنے بات کھل کر آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ وہ عظیم جماعت تھی جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا صحیح معنوں میں اقرار کیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے کسی بھی حکم پر اپنے آپ کو پیچھے نہ کرتے. سمعنا و اطعنا کی بہت بڑی مثال بن کر انہوں نے مجھ کو اور آپ کو خبر دی، بتلایا کہ دیکھو حقیقی محبت کا معیار یہ کہ تم رب کائنات کی بندگی ویسے کرو جیسے کرنے کا حق ہے، اس سے محبت ویسی کرو جیسی محبت کرنے کا حق ہے. اور جب بات آئے پیارے نبی علیہ السلام کے کسی حکم پر عمل کرنے کی، میری مرضی کیا، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، دوست احباب کیا کہیں گے، اس کی فکر کیے بغیر اپنے آپ کو عمل کی طرف لے کر جانا صحیح معنوں میں یہی حقیقی محبت کی مثال ہے. سبحان اللہ، کتنی مثالیں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں. جنگ بدر جس کا واقعہ آپ کے سامنے معروف ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی؟ 313 کی تعداد تھی. دشمنان کا لشکر کتنا تھا؟ 1000 کا لشکر تھا. ان 1000 کے لشکر کے اندر اسلحے بڑے بہترین انداز میں موجود تھے، بہترین سے بہترین ہتھیار تھے، اچھی سواریاں ان کے پاس موجود تھی، ماہرین ان کے درمیان موجود تھے. لیکن جب ہجرت کے بعد بات آئی اسلام کے ڈنکے کو بجانے کی، مسلمانوں کی تعداد بظاہر 313 تھی. نہ ان کے پاس صحیح ہتھیار موجود ہے، نہ ماہرین ان کے درمیان صحیح معنوں میں موجود ہے، لیکن ان کا ایمان ایسا تھا، ان کی رب سے محبت ایسی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 313 مسلمانوں کو کامیاب کر کے بتلایا. سبحان اللہ. اب دیکھو یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جتنی بھی جنگیں اسلام کے لیے ہوئی ہے وہ جنگیں تلوار کی بنیاد پر یا تعداد کی بنیاد پر نہیں جیتی گئی. جتنی بھی جنگیں جیتی گئی وہ ایمان کی بنیاد پر جیتی گئی. اگر ایمان نہ ہوتا تو اگر ہم دیکھتے کافر جو 1000 کے لشکر میں تھے وہ جیت جاتے، لیکن نہ جیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مقام و مرتبہ عطا کیا. وہ 313 مسلمان ان 1000 کے لشکر پر بھاری پڑ گئے. کئی واقعات آپ کو ایسے ملیں گے جہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ایسا کہ رب کائنات سے محبت ایسی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار رہتے تھے. یہی نذرانہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو میرے اور آپ کے سامنے ہدایت کا ذریعہ بنایا. کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم ایمان لاؤ ویسے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان لایا تھا، فقد اہتدوا، کامیاب ہو کر رہ جاؤ گے. آج ضرورت ہے مجھ کو اور آپ کو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اسلاف ہیں ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو سمجھیں کہ کیا قربانیاں انہوں نے دی تھی اور کیا عظیم قربانیاں انہوں نے دی تھی کہ ایسے ہی پیر پر پیر رکھے یا ہاتھ پر ہاتھ دھرے ان کو یہ کامیابیاں نہیں ملی. انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا تھا. اسی طرح آگے کے واقعات کی طرف نظر ڈالیں. ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ، یہ بھی واقعہ بڑا عام ہے جہاں پر لوگ پہلے دبے ہوئے ہوا کرتے تھے، طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے، اور عالم یہ تھا کہ اسلام کے آنے کے بعد ان کے ایمان کے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہوئی کہ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ جب رستم کو یہ پتا چلا کہ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ اور ایک صحابہ کی جماعت آ رہی ہے، اس نے کہا کہ دیکھو محل کو اچھے انداز میں تیار کرنا، محل کو اچھے انداز میں تیار کرنا. کیوں؟ جو قوم آ رہی ہے وہ تہذیب سے ناواقف قوم ہے، اس کو دنیا کا پتہ نہیں ہے، دنیا کی رنگینیوں کا پتہ نہیں ہے. جب وہ آئے ان چیزوں کو دیکھ کر وہ مرعوب ہو جائے، بھول جائے کہ ایسی چیزیں بھی دنیا کے اندر ہوتی ہیں، اس کا یہ گمان تھا. لہٰذا اس نے بڑے بہترین انداز میں محل کو تیار کرنے کا حکم دیا. جب تیار ہوا، ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کی باری آئی جانے کی محل میں، تو اس دندناتے ہوئے انداز میں انہوں نے محل کے اندر داخلہ لیا کہ اپنے نیزے کو جو قالین اس نے بچھائی تھی آپ کے لیے، اس قالین پر چبوتے ہوئے اس کے سامنے جا کر ٹھہرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں ہم کو لبھانے والی نہیں ہے،
یہ چیزیں ہم کو پلٹانے والی نہیں ہے رب کے دین سے. جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد. ہم وہ قوم ہیں جو اسی لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کائنات کی بندگی کی طرف لے کر آئیں، ان کو گمراہیوں سے نکال کر اسلام جیسی عظیم نعمت کی طرف لے کر آئیں. رستم نے جب یہ حالت دیکھی تو اس کے پیروں تلے زمین ہٹ گئی. اللہ اکبر. کیا قوت تھی جی، کیا قوت تھی کہ جب پہلے دبے ہوا کرتے تھے، اسلام کی نعمت کے ملنے کے بعد ان کا کردار یہ کہ جو سپر پاور وقت کا تھا اس کے سامنے اس انداز میں داخل ہوتے ہیں کہ اس کے پیروں تلے زمین ہٹ جاتی ہے اور وہ اپنے آپ میں کانپنے لگتا ہے. اللہ اکبر. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ایک واقعات نہیں ہے، بہت سے واقعات ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پیغام لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب یہ خط میرا تجھ تک پہنچے اے بادشاہ، اسلام کی نعمت کو قبول کر لو، ورنہ یاد رکھو میں ایک ایسی قوم لے کر آؤں گا. اتیتکم بقوم، میں ایک ایسی قوم تمہارے پاس لے کر آؤں گا. یحبون الموت، جو موت سے ایسی محبت کرتی ہے کما تحبون الحیات، جس طرح تم زندگی سے محبت کرتے ہو. اللہ اکبر. موت کو گلے لگانا ہر صحابی کی خواہش تھی کہ جب میدان جنگ میں وہ جائیں، رب کی راہ میں وہ قربان ہو جائیں. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں رب کی راہ میں قربان ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، رب کائنات مجھے پھر زندہ کرے، پھر میں رب کی راہ میں لڑوں، پھر میں قربان ہو جاؤں، رب کائنات پھر مجھے زندہ کرے، پھر میں رب کائنات کی راہ میں لڑوں، پھر قربان ہو جاؤں. آپ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا. ان کی زندگیاں ایسی نہیں کہ مال و دولت کے چکر میں وہ رب کائنات کے احکامات کو اپنے پیروں تلے رون ڈالیں یا اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی طرف رب کائنات کے احکامات کو پیچھے ڈال ڈالیں. نہیں، ان کی چاہت، ان کی منشا، ان کی سوچ یہی تھی کہ ہم کیسے رب کائنات کی جنت کے حقدار بن جائیں. اللہ اکبر. ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کائنات کی جنت سے ہم محروم نہ ہو جائے، کہیں ہمارے اندر نفاق نہ آ جائے. یہ بات ان کو بڑی گراں گزرتی اور وہ اس بات پر بڑی تکلیف محسوس کیا کرتے. اب آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ دیکھیں کہ جو صحابہ کرام جن کو رب نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا کہ رب بھی ان سے راضی ہو گیا، وہ بھی رب سے راضی ہو گئے، ان کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے دل کو لے کر فکر کرتے کہیں ہمارے دلوں کے اندر نفاق نہ پیدا ہو جائے، کہیں ہمارے دلوں کے اندر منافقت نہ پیدا ہو جائے، کہیں ہم جہنم کے ایندھن نہ بن جائیں. ان کے فکر ہوا کرتی. پھر میں اور آپ کس بنیاد پر آج اپنے آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر مسلمان کہتے ہیں؟ کس ڈنکے کی چوٹ پر میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ کیا وجود میرا اور آپ کا ہے؟ کیا حیثیت میری اور آپ کی ہے؟ ایک صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ اول ہے، اگر ان کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور باقی کائنات کے سارے لوگوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، سبحان اللہ، قربان جائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذات پر کہ آپ علیہ السلام کا یا آپ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پلڑا بھاری ہو کر رہ جائے گا. سبحان اللہ. ایک پلڑے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان، ایک پلڑے میں ساری کائنات کا ایمان، اور اس پلڑے میں آپ علیہ السلام کے ایمان کو ہٹا دیں چونکہ آپ علیہ السلام عظیم شخصیت ہے. اس کے بعد جتنے لوگ ہیں ان کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دو، سارے لوگوں کے ایمان کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو کر رہ جائے گا. کیوں ایسا؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کے پیچھے کبھی نہ بھاگا، ہمیشہ فکر میں رہتے کہ رب کائنات کی بندگی کیسے صحیح معنوں میں انداز پوری کرے. وما قدر اللہ حق قدری. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے رب کی ویسے قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، ویسی محبت ہم نے رب سے نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. صرف ہمارا جو انداز ہے اس زبان کے حد تک ہے، میں مسلمان ہوں، رب سے محبت کرتا ہوں اور رب کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے، بس رب کائنات میرے سامنے جنت بھی رکھ دے گا، میں جنت کا حقدار بھی بن جاؤں گا. آج ہماری یہ منشا ہو کر رہ گئی. اللہ اکبر. ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا اس ایمان کو لے کر جو آج میرے اور آپ کے دلوں کے اندر آج پنپ رہا ہے، اگر رب کائنات نے میرا اور آپ کا وقت لکھ دیا ہو اور فرشتہ آ جائے، موت کا وقت آ جائے، کیا یہ ایمان لے کر رب کے سامنے سرخرو ہوں گے یا پھر رب کے سامنے ذلیل ہو کر رہ جائیں گے میں اور آپ؟ ذرا اپنا جائزہ لیں کہ اسلاف کی جو قربانیاں تھی،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو قربانیاں تھی چند وقت کے اندر یا 50 سالہ قلت کے اندر، سبحان اللہ، آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمانوں نے حکومت بنا لی تھی، سبحان اللہ۔ اب دیکھو تاریخ کو اٹھا کر، ایسا نہیں ہے کہ آج میرا اور آپ کا حکمرانی کا حصہ صرف اس علاقے پر بھی نہیں ہے، اور جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان تھا کہ اس ایمان نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت بنا لی تھی، اقتدار ان کو مل گیا تھا، مقام و مرتبہ ان کو مل گیا تھا، رتبہ ان کو مل گیا تھا، اور جو قربانیاں انہوں نے دی تھی، یہی قربانیاں اس بات کی دلیل ہے کہ ماضی میرا اور آپ کا روشن ہے۔ اگر آج کے اس بنیاد پر، آج کے اس ایمان کو لے کر اگر ہم ایسا سوچیں کہ ہمارا بھی ایمان ویسا ہے جیسا صحابہ کا تھا، نعوذ باللہ، یا ہمارے اقتدار میں حکومت آ جائے، ہمارے پاس مقام و مرتبہ آ جائے اس نفاق کو لے کر، اس منافقت کو لے کر، تو اللہ کی قسم یہ میری اور آپ کی نادانی ہے، عقل مندی نہیں ہے، یہ کھلی نادانی ہے کہ میں اور آپ عمل سے پیچھے رہ جائیں، عمل نہ کریں، اور یہ سمجھے کہ رب کائنات نے جس طرح صحابہ کو مقام دیا تھا، ان کو حکومتیں دی تھی، ویسی حکومت میرے اور آپ کے سامنے آ جائے اور غیر قومیں ہمارے سامنے دب کر رہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ کیا ہے پتہ ہے کہ اسپین جو ملک ہے اندلس، اس کو فتح کرنے کی باری آئی، 7,000 کا لشکر لے کر پہنچے، سمندری علاقے کے ذریعے جانا تھا، سمندر کو پار کیے، علاقے پر پہنچے، ساحلی علاقے پر، وہاں پر جب وہاں کے بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی راڈر کو کہ مسلمان آئے ہیں اور اپنا سکہ جمانا چاہتے ہیں، اپنی حکومت جمانا چاہتے ہیں، اقتدار جمانا چاہتے ہیں، اس راڈر نے جو عیسائی تھا 1,00,000 کا لشکر تیار کیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی تعداد کتنی جی؟ 7,000، اور ان دشمنان کی لشکر کتنا؟ 1,00,000 کا لشکر۔ اللہ اکبر۔ 1,00,000 کے لشکر کو لے کر وہ درمیان میں آیا، میدان میں آیا، لڑائی شروع ہوئی۔ پہلے دن مسلمان صحیح معنوں میں آگے نہ بڑھے تھے، مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ جنگ کا دوسرا دن تھا، اس دن بھی مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ جنگ کا تیسرا دن تھا، اس دن بھی مسلمانوں کو فتح نہیں ملی، نقصان ہی ہوا۔ چوتھا دن آیا جنگ کا، طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ جو بہترین انداز میں عقل مندی کا مظاہرہ انہوں نے کیا، کیا کیا پتہ ہے؟ صبح اٹھے، جن کشتیوں سے سوار ہو کر وہ یہاں پر پہنچے تھے، ساری کشتیوں کو جلا دیا۔ اللہ اکبر۔ ساری کشتیوں کو جلا دیے، اور ایک پہاڑ پر ٹھہر کر، جسے جبل طارق کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پہاڑ پر ٹھہر کر ایک بڑا بہترین خطبہ انہوں نے دیا۔ ایسا خطبہ دیا کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایمانی قوت پیدا ہو گئی، اور وہ ایمانی قوت کا نتیجہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اس کم لشکر نے، کم تعداد والے لشکر نے 1,00,000 کے لشکر کو دھول چٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور عالم بھی یہ تھا پتہ ہے، راڈر جو کہ کمانڈر تھا، بادشاہ تھا، اس کے اطراف جو اس کی حفاظت کے لیے لوگ ہوتے ہیں، ایک وقت ایسا بھی آیا اس دن کہ اس کو بچانے والے خود بھاگ گئے، اور اس راڈر نے اپنے آپ کو لے جا کر ایک دریا میں ڈوبو کر اپنے آپ کو مار دیا۔ اللہ اکبر۔ کیا ایمان تھا، کیا ایمان تھا! جو وہ ایمان جو توحید کے ذریعے ان کو ملا تھا، رب کائنات کی حقیقی محبت کو انہوں نے اپنے دلوں کے اندر پیدا کیا تھا، قربانیاں انہوں نے دی، اور جو طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اسپین کو فتح کیا، 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت وہاں پر رہی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی حکومت رہی نا مسلمانوں کی، ہندوستان کے اندر بھی 800 یا 800 سے زیادہ سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ جہاں پر میرا اور آپ کا ماضی اتنا روشن تھا، میرا اور آپ کا ماضی اتنا تابناک تھا، اتنا خوبصورت تھا، کہ جہاں پر ان کو حکومتیں تھیں اور کئی سو سال تک مسلمانوں نے حکومتیں کی، آج کیا بات ہے کہ میں اور آپ ذلیل ہو کر رہ گئے، میں اور آپ ذلت اور رسوائی کی کگار پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا سبب ہے کہ غیر قومیں ہم کو دبانے پر تلی ہوئی ہے اور ہم دبتے چلے جا رہے ہیں؟ اسباب کی طرف نہ میں غور کرنا چاہتا ہوں، نہ آپ غور کرنا چاہتے ہیں، نہ میری فکر جاتی ہے کیا ہو رہا ہے، بس ہو رہا ہے، ہونے دو، نہ کر لیں گے، اپنے آپ کو محنت سے پیچھے کر لیں گے، اور یہ سمجھ لیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سب چیزیں عطا کر دے گا، آپ کو مقام بھی دے دے گا، جنت بھی دے دے گا، کامیابیاں بھی دے دے گا، اور رب آپ سے راضی بھی ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا جی، اللہ کی قسم یاد رکھو، یہ بات یاد رکھیں، جب تک میں اور آپ اپنے اسلاف کے ماضی کو نہ اٹھائیں گے، اپنے اسلاف کے ماضی کو نہ پڑھیں گے،
اسلاف کے ماضی کو نہ سمجھیں گے اور اس اسلاف کے ان قربانیوں کو اپنی اولاد کے اندر منتقل نہ کریں گے اور ان کو نہ سمجھائیں گے کہ دیکھو ہمارا ماضی ایسا تھا، یاد رکھیں آنے والے جو دن ہوں گے اس سے خطرناک ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے ماضی کو پڑھیں، ان کی قربانیوں کو پڑھیں کہ کیا قربانیاں انہوں نے رب کائنات کی راہ میں دی ہے، کیا مقام و مرتبہ انہوں نے حاصل کیا ہے، اور صرف قربانیاں صرف جان کی شکل میں نہیں، ضرورت پڑی تو مال کی شکل میں، ضرورت پڑی تو شہر کو چھوڑ کر، ضرورت پڑی تو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، ہر اعتبارات سے انہوں نے قربانیاں دی، تب جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیاں عطا کی تھی۔ آج آپ آئیں اپنے اس حال کی طرف نظر ڈالیں جو حالات مجھ پر اور آپ پر ہیں، سب اسباب کی طرف غور کریں کہ کیا سبب ہے کہ جہاں پر مسلمان حکومت کیے تھے آج ہم کو ہر اعتبارات سے دبایا جا رہا ہے۔ مساجدوں کو نشانہ بنایا جانا، حجاب کے اوپر مدعا اٹھانا، یا اسی طرح آذانوں کو بند کرنے کی پابندی عائد کرنا، اسی طرح جتنی بھی سازشیں کی جا رہی ہے موب لنچنگ کی شکل میں کیوں ہو رہی ہے، اسباب کیا ہے، میں اور آپ ان اسباب کی طرف جب تک نظر نہ ڈالیں گے، یاد رکھیں میں اور آپ اسی طرح ذلت اور رسوائی کی طرف جاتے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں اور آپ اس گڑھے کے اندر گر جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نئی قوم کو لے کر آئے گا جس کا وعدہ رب نے کیا ہے۔ اگر ہم اسی طرح رہیں گے نا، رب کہتا ہے کہ ہم تم کو ہٹائیں گے، ایک نئی قوم لے کر آئیں گے جو رب سے محبت کرے گی، رب کی راہ میں لڑے گی۔ اسی طرح اگر میں اور آپ اس بے راہ روی کی زندگی گزاریں گے، نہ ہم کو وقت کا پتہ ہے، نہ رب کائنات کی دی ہوئی اس نعمت کا پتہ ہے، بس آئے ہیں اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میرا نفس کیا چاہتا ہے، دوست و احباب کیا چاہتے ہیں، رشتہ دار کیا چاہتے ہیں، معاشرہ کیا چاہتا ہے، اس بنیاد پر میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ لیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں جن اسباب کی طرف میں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلا سبب یہ کہ توحید کے اندر لوگوں نے شرک کی ملاوٹ کر لی۔ اللہ اکبر، توحید جیسی عظیم نعمت، رب کائنات جو اپنے ہر معاملے میں تنہا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اپنی ذات میں، اپنے اسماء و صفات میں، اپنے اختیارات میں، آج نام لیوا مسلمانوں نے کلمہ رب کا پڑھتے ہیں اور اپنے ماتھوں کو قبروں کے سامنے جھکاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کلمہ رب کا پڑھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور عالم یہ کہ دعائیں، منتیں، مرادیں قبروں والوں کے پاس جا کر یا مورتیوں کے پاس جا کر ٹہرتے ہیں کہ ہماری سن لے، ہماری مرادیں سن لے، ہماری منتیں سن لے۔ یہی اس بات کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ذلیل کیا۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقام ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو عطا کیا تھا، کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس بات کی طاقت نہیں نعوذ باللہ کہ وہ مقام ہم کو عطا کرے؟ کیا ہمارا عقیدہ ہے ایسا کہ اللہ کے پاس اس بات کی قدرت نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سے ہم کو مقام عطا کرے؟ پھر کیوں؟ جو قرآن ان کے درمیان موجود تھا، جس نبی سے محبت کا دعویٰ صحابہ کرام نے کیا تھا، جس اسلام کو ماننے کا، جس دین کو ماننے کا اور جس دین کے لیے مر مٹنے کا جدوجہد انہوں نے کی تھی، اللہ نے ان کو مقام عطا کیا تھا، وہی ساری چیزیں، وہی کلام آج ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، ہماری مساجدوں کے اندر موجود ہے، ہمارے موبائلز کے اندر موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہے۔ پھر کیا سبب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ذلیل کر رہا ہے؟ پہلا سبب یہی کہ ہم نے رب کائنات کی وحدانیت کو صحیح معنوں میں نہ پہچانا اور نام لیوا مسلمان بن کر رہ گئے، اپنے جبینوں کو رب کے سامنے ٹکانے کے بجائے قبر والوں، مزاروں کے سامنے یا زندہ لوگوں کے سامنے ٹکانا شروع کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سے ہم اور آپ کو ذلیل کرنا شروع کیا۔ رب نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ رب کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ اب یہاں پر ذرا رکیں، ہم اپنے آپ کو ایمان والے تو کہتے ہیں، رب کائنات نے قرآن مجید میں جہاں پر بھی ایمان کا تذکرہ کیا، ساتھ میں شرط لگا دی کہ ایمان لا اور عمل صالح کرو، تبھی تم حقیقی معنوں میں مومن شمار کیے جاؤ گے۔ اگر ہمارا دعویٰ مومن ہونے کا ہے لیکن زندگی کے اندر عمل صالح کی شامل نہیں، اعمال رذیلہ کا شکار میں اور آپ ہو کر رہ گئے ہیں، اعمال سیئہ میں اور آپ کر رہے ہیں۔
اخلاق فاضلہ پر میرا اور آپ کا شمار ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اور آپ اخلاق رذیلہ کی طرف اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں۔ ذلیل اخلاق میرے اور آپ کے بن کر رہ گئے ہیں۔ نہ پتہ ہے چھوٹوں کا، نہ پتہ ہے بڑوں کا، کچھ نہیں، کیا نہیں، رب کے احکامات کا پتہ نہیں، بس اپنے آپ کو نام لیوا مسلمان سمجھ کر غیروں کے سامنے اپنے ماتھوں کو ٹکانا جہاں پر مسلمانوں نے شروع کیا، وہیں پر رب نے ان کو ذلیل کیا۔ رب اس بات کو واضح کرتے ہوئے کہتا ہے، جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں زمین کا جانشین بنائے گا۔ سبحان اللہ، زمین کے اندر ان کو اقتدار عطا کرے گا، رتبہ عطا کرے گا، حکومت ان کو عطا کرے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح رب نے پہلے والوں کے ساتھ کیا تھا۔ کیا کرنا ہے؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اور رب صرف یہاں پر نہیں رکتا، جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، رب ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جو تم پر خوف کے دن طاری ہے، جو خوف کے دن طاری ہے، اللہ ان ایام کو بدل دے گا اور امن و سلامتی کے ایام کو تمہارے درمیان لا دے گا۔ سبحان اللہ، آج مجھ پر اور آپ پر خوف کے ایام ہے، میں اور آپ خوف کے تلے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ رب کا ڈر نہیں ہے، لیکن حکومتوں کا ڈر ہے۔ رب کا ڈر نہیں، حکومت کے قوانین کا ڈر ہے، یہ نہیں کریں گے تو چالان پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندوں ذرا بتلاؤ کہ رب نے جو 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، اس کے میری اور آپ کی کوشش کتنی ہے؟ اس کے لیے میری اور آپ کی کوشش کتنی ہے؟ حکومت کا ڈر ہمارے دل کے اندر موجود ہے، یہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ اللہ کے بندوں، رب نے جو چیز مجھ پر اور آپ پر عائد کی ہے کہ تم کو کرنا ہی کرنا ہے، کوئی آپشن نہیں، میں نے اور آپ نے اس بات کے لیے کتنی تیاری کی ہے؟ صرف ایمان لائے نا، ہم عمل ہمارے اندر شامل نہیں ہے، عمل صالح میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں۔ رب کہتا ہے ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ رب کائنات تمہارے برے ایام کو، خوف کے ایام کو امن و سلامتی والے ایام کے اندر تبدیل کر دے گا۔ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یعبدوننی، عبادت کرنا ہے تو صرف میری عبادت کرنا، بندگی کرنا ہے تو صرف میری بندگی کرنا۔ رب نے اس شرط کو وہاں پر رکھا تھا، لوگوں نے اس شرط کو اپنے پیروں تلے رونٹ ڈالا اور اپنی منمانی طور پر ملاؤں کو اور اسی طرح پیر و مرشد کو اپنا امام بنا لیا اور ان کے سامنے اپنے جبینوں کو ٹکانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرو بھائیو، ہم ایسے ہی یہاں پر نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف ایسے ہی نہیں ہوا کہ آئیں کھیل کود میں اپنی زندگیوں کو لگا دیں، چائے خانوں میں بیٹھ کر وقت برباد کر لیں، ہوٹلوں کے اندر 4-4 5-5 گھنٹے گزار دیں اور رب کائنات کی بندگی کا مفہوم نہ جانے، ایسا نہیں ہے۔ رب کائنات نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے بندوں کو محض اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ آج عبادت کا تصور صحیح معنوں میں میرے اور آپ کے درمیان موجود نہیں ہے۔ عبادت وہ نہیں کہ جمعہ میں اور آپ مسجد کی طرف اپنے آپ کو لا لیں، ایمان وہ نہیں کہ من چاہا ایمان کسی اسلام کی تعلیم کو اپنا لیا اور من چاہا اس کو چھوڑ دیا، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہر رب کا وہ حکم جو رب نے صادر کر دیا ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہو، اس کو بلا چون چرا اس کو سمجھنا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، یہی صحیح معنوں میں ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کو وہاں پر رکھتا ہے کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، بندگی میری کرو۔ اگر بندگی سے مڑ جاؤ گے، اپنے ماتھوں کو اوروں کے سامنے ٹکاؤ گے، ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ کر لو گے، جو کہ سب سے بڑا ظلم ہے اس کائنات کا، یاد رکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذلیل و رسوا ہی کرتا چلا جائے گا۔ چند باتیں جو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسرا سبب یہ کہ میں اور آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو موڑ لیے ہیں۔ کیا ہے پتہ ہے؟ رب نے جو خاکہ یہودیوں کا بیان کیا کہ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کہ تورات جو یہودیوں کے لیے نازل کی گئی تھی، رب نے کہا کہ اس کو پڑھو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، اس کی حفاظت کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کتاب کے اس حصے پر ایمان لائے جو ان کو اچھی لگتی تھی اور اس کتاب کے ان حصوں کو چھوڑ دیا جو ان پر گراں گزرتی تھی۔ یہی مسئلہ آج میرا اور آپ کا بھی تو ہے، یہی مسئلہ میرا اور آپ کا بھی تو ہے کہ رب سے محبت کا دعویٰ ہے،
رب نے 5 وقت کی نمازوں کو میرے اور آپ کے لیے شرط قرار دیا کہ تم کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ دل بولا فجر میں آ گئے، دل بولا ظہر میں آ گئے، دل بولا کوئی ایک نماز میں آ گئے، دل بولا نہیں بھی آ گئے، اللہ اکبر، اتنی ذلت میں اور آپ اپنائے بیٹھے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ جانوروں سے بدتر رب کائنات کی نظر میں اور آپ ہو کر رہ گئے۔ جو قوم اپنے آپ کو نہ پہچانتی ہو صحیح معنوں میں، رب کی معرفت نہ جانتی ہو، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت نہ کرتی ہو، محبت صرف دعوے کی حد تک نہیں جو آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ہے۔ آج میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں اور سب کو بھی شامل کرتا ہوں، اللہ یہ کہ جو بعض ہیں اللہ ان اعمال کو قبول فرمائے، لیکن اکثریت کا مسئلہ یہ کہ صرف دعوے کے حد تک میں اور آپ ہو کر رہ گئے۔ نام آیا نبی پر کسی کی گستاخی کا تو روڈوں پر اپنے آپ کو لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ذرا اس فیصلے کو رب کی بارگاہ میں سلجھانے کی کوشش کرو، ذرا اپنے آپ کو مساجدوں کی طرف تو لے کر آؤ، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو۔ جو نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ نے اسی نماز کو اپنے پیروں تلے کچل ڈالا ہے، تو کہاں سے میرا اور آپ کے حق میں کامیابیاں آئیں گی؟ کہاں سے مجھ کو اور آپ کو مقام و مرتبہ ملے گا؟ ہم نے ویسی محبت نہیں کی جیسی محبت کرنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم جس سے محبت کرتے اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے۔ ہم صرف دعوے کی حد تک رہ گئے، ہم اللہ سے محبت کرتے، نماز نہیں پڑھتے تو بھی چلے گا، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، شادیاں غیروں کی طرح کر لیں گے تو بھی چلے گا، نبی سے محبت کا دعویٰ بھی ہے اور جہیز جیسی لعنت کو اپنائے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام ہے جس کو میں نے اور آپ نے تصور بنا لیا ہے کہ یہ کر لیں گے تو بھی چل جائے گا، ہم کو کوئی پوچھ ہونے والی نہیں ہے، کچھ ہمارا ہونے والا نہیں ہے، جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا، ہم جیسا چاہے کر لیں گے، منمانی ہوگی۔ ہم اپنی آپ کو، اپنے نفس کو اپنا الہ بیٹھے ہیں۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا؟ مطلب کیا ہے کہ میرا نفس کیا چاہتا ہے؟ فجر میں نہ اٹھوں، آرام کروں بستر پر، ایسے ہی کروں گا، اگرچہ کہ رب ناراض ہوتا ہے ہونے دو، رب ناراض ہوتا ہے ہونے دو، شادی میں سنت کے مطابق نہیں کروں گا، سود لے کر اپنے آپ کو آگے لے کر جاؤں گا اور ایسا سخی کا مظاہرہ کروں گا۔ لگتا ہے خصوصاً شادی کا جب موقع آتا ہے تو جس تصور اسلام نے پیش کیا تھا اس کو کچل کر میں نے اور آپ نے ایسا ایک معاملہ اختیار کیا، لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے لوگوں کی شادیوں کو کہ ان سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، 6 لاکھ کا 7 لاکھ کا صرف کھانا ہے، 3 سے 4 لاکھ کے شادی خانے ہیں، اس طرح سے اپنے آپ کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے رب کی راہ میں قربان کرنے کی، مال کو اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، سب سے کم قیمت کا سکہ کون سا نکلتا ہے وہ نکال کر رب کی راہ میں ہم دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں سے مقام ملے گا؟ کہاں سے رتبہ ملے گا کہ جب تمہاری چاہت ہی نہیں ہے رب کی بارگاہ میں کچھ دینے کی، اپنے آپ کو آگے لے کر جانے کی، رب کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کی؟ تو اللہ کے بندوں ذرا یہ بھی تو سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے آپ کو مقام و مرتبہ عطا کر دے گا۔ اپنے دل کو ویسا بناؤ جیسا بنانا ہے، اپنے آپ کو ویسا بناؤ جیسا بنانا ہے، جیسا اسلاف کا کردار تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کردار تھا، اس کردار کو اپناؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات کا وعدہ ہے ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی اقتدار میں رہو گے، تم ہی حاکم رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مومنین، شرط یہ کہ تم ایمان والے تو بن جاؤ۔ خلاصہ یہی ہے ان ساری باتوں کا کہ اپنے ماضی کے اوپر اپنے ماضی کے روشن ماضی کی طرف بھی نظر ڈالیں، جو ماضی صحابہ کا تھا اس پر بھی نظر ڈالیں اور کوشش کریں اس کو اپنانے کی، جیسا آج ہمارا نوجوان آج اداکاروں کے ہسٹری کو جانتا ہے، یا اسی طرح دنیاوی جو اداکار تھے، دنیاوی جو شخصیات تھے ان کی ہسٹریوں کو جانتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ عشر مبشرہ مجھ کو اور آپ کو پتہ نہیں ہے، عشر مبشرہ مجھ کو اور آپ کو پتہ نہیں ہے، ان کی زندگیاں پتہ نہیں ہیں، ان کی قربانیاں پتہ نہیں ہیں، تو اللہ کے بندو بتلاؤ کیا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دے گا؟ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ نظر ڈالیں اپنے ماضی کی طرف اور اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی اولاد کے اندر منتقل کریں، آنے والی نسل کے اندر منتقل کریں۔ یاد رکھیں کامیابی اس دنیا کے اندر آگے بڑھنے سے نہیں ہے۔ جو تصور میں نے اور آپ نے بنا لیا ہے کہ کامیابی یہ کہ ہم دنیا کے اندر جتنا مال کما لیں،
جتنا ہم اس دنیا کے اندر عزت کیا بولتے جائیداد بنا لے یا مال و دولت حاصل کر لے ہم کو عزت ملے گی نہیں ملے گی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ جس کی بات پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کننا اذلنا القوم، ہم وہ ذلیل قوم تھے، ہم ذلیل قوم تھے. اعزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت دی ہے. فإن ابتغینا العزة، اگر ہم عزت کو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے تلاش کریں گے، جیسا آج ہم تلاش کرتے ہیں مال حاصل کر کے، جائیدادیں بنا کر، رتبہ حاصل کر کے. اللہ کے بندو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس قول کو پکڑو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فإن ابتغینا العزة، کہ اگر ہم عزت کو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے تلاش کریں گے، یاد رکھو اذلنا اللہ، اللہ ہم کو ذلیل کر کے رکھ دے گا. پھر اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے میں اور آپ اپنے آپ کو سدھاریں، اپنی زندگیوں کو بنائیں، اپنے کردار کو مضبوط بنائیں اور اپنے آپ کو سچا محب بنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دعووں پر اپنی زندگی نہ گزاریں، اللہ کے رسول سے محبت کریں، محبت کا دعویٰ عمل کر کے پیش کریں، وگرنہ منافقت جو دلوں کے اندر ہے دعویٰ ہے عمل نہیں ہے. اس بنیاد پر قبر کے گڑھے میں اگر چلے جائیں نا تو رسوائی کے سوا کچھ اور ملنے والا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت کرے. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں الہ العالمین مجھ کہنے والے کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی اور آپ سننے والوں کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو. الہ العالمین ہم تمام کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کی نعمت کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت و تبلیغ کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال کو اعمال صالحہ کے اندر تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے میری اور آپ تمام کی حفاظت فرمائے. الہ العالمین ہمارے درمیان جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانی عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.